وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم و شان ختم نبوت پروگرام جو جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن احباب نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، محنت کی، کوشش کی، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. خصوصاً عزیز پیارے بھائی یحییٰ محمدی صاحب اور ان کی ساری ٹیم، اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے. مجھ سے قبل آپ کے جذبات گرما رہے تھے، توحید و سنت کے پیارے پیارے اشعار آپ کو سنا رہے تھے. محترم جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب، اللہ ان کو بھی مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، ختم نبوت اہمیت کا حامل عقیدہ ہے. بندہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کو داتا و گنج بخش، دستگیر و حاجت روا مانتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی ادا کرتا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، آپ کو رسول بھی مانتا ہو، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ زمانے کا بدترین کافر اور بے ایمان ہے. نہ اس کی توحید کسی کام کی، نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا. گویا کہ کسی بھی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جب بندے کا عقیدہ ختم نبوت صحیح نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیاد ہے، بیس ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کل جن فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے، قادیانیوں، احمدیوں کا فتنہ ہے، منکرین حدیث کا فتنہ ہے. اور اس کی آپ کہہ لیں کہ ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اور بعض لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر مذاکرے کرتے ہوئے یا لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ یار وہ جو قادیانی ہیں وہ کلمہ پڑھتے، قادیانی نمازیں پڑھتے، قادیانی وہ بھی نیکیاں کرتے، تو کیوں ان کو کافر کہا جاتا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں یہ سخت انداز اختیار کیا جاتا ہے؟ بھائیو، یہ فتنہ ہے. یہ فتنہ نوجوان نسل میں، آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ زہر گولا جا رہا ہے. یاد رکھنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو آپ نے لشکر بھیجا ہے، جو مسلمہ کذاب کی پیروی کرنے والے تھے، جنہوں نے جو مسلمہ کذاب کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے. جرم ان کا کیا تھا؟ وہ مسلمہ کذاب کو نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے تھے. میرے صدیق نے لشکر بھیجا ہے اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، تاریخ اسلامی میں میرے محبوب کی زندگی میں جتنے غزوے، جتنی جنگیں، جتنے جہاد کے مارکے ہوئے، تقریباً 300 کے قریب صحابہ کم و بیش
اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک جنگ وہ جنگ یمامہ ہے، وہ جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہے، وہ جنگ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ ہے، وہ جنگ عقیدہ توحید کی اور عقیدہ ختم نبوت کی آبیاری کی جنگ ہے، وہ جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ ہے۔ میرے صدیق نے بھیجا ہے، اور پتہ ہے نا یہ وہی لشکر ہے، کہا گیا تھا میرے صدیق کو نہ بھیجے لشکر کو، نہ روانہ کرے لشکر کو۔ لشکر روانہ ہوا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور انہی صحابہ میں حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب بھی شامل ہیں، حفاظ شامل ہیں۔ صحابہ نے جانوں کا نذرانہ دے کر تجھے مجھے یہ سبق دیا ہے، اور کاموں کی کے رہنے والے غیرت مند اہل حدیثوں، اہل سنت، اہل ایمان کہلوانے والوں، مال جاتا ہے چلے جائے، جان جاتی ہے چلے جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے صحابہ کے مشن پر آج اگر کوئی پہرے دے رہا ہے وہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء کرام ہیں۔ انشاءاللہ ان قادیانیوں کا ہم تعاقب کرتے رہیں گے، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، جان دینی پڑی جان دیں گے، مال دینا پڑا مال دیں گے، پر کبھی بھی ختم نبوت کے عقیدے پہ آ جانے دیں گے۔ اور ہاتھ اٹھا کے جذبات کا اظہار کرو، ختم نبوت کے لیے جان قربان کرنی پڑی کرو گے؟ تاڑے تے ہاتھ نہیں کھلونڈے بھی جانا تے بڑی دور دی گل ہے۔ صحابہ نے ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بھائیو عقیدہ سمجھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ آیت و ربانی صاحب ماشاءاللہ میزبان ہے، خطیب لسانی شیر ربانی محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ وہ آگے ہے چند منٹ گفتگو، اور انشاءاللہ پھر ربانی صاحب کا بیان ہے۔ بھائیو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھے، اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ قادیانی ہے نا جھانسا دیتا ہے لوگوں کو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری بھی عبادت گاہیں ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کائنات کا بدترین کافر وہ مرزئی ہے، قادیانی ہے، اس کے کفریہ عقیدے ہیں، ان کا نظریہ ہے غلام احمد قادیانی کے بارے یہی اللہ ہے، ان کا نظریہ ہے غلام احمد قادیانی کے بارے، غلام احمد قادیانی کو خدائی اور صاف دیتے ہیں، یہی مرزئی دجال و ایمان ہے جو مرزا قادیانی کو پاک پیغمبر سے اعلیٰ بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، یہی مرزئی قادیانی ہے جنہوں نے نبیوں کی گستاخیاں کی۔ قرآن کے بارے نظریہ ہے یہ قرآن صحیح قرآن نہیں ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ بارے، امہات المومنین بارے غلیظ ترین ان کے عقائد ہیں۔ اب آئیو جاگنے کی ضرورت ہے، وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، گھر گھر پہنچ کر دعوت دے رہا ہے، پیغام پہنچا رہا ہے، تم بیدار کیوں نہیں ہو رہے، تم کیوں نہیں جاگ رہے؟ تیرے تو اکابرین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ختم نبوت کے لیے، علامہ شہید نے جان پیش کی ہے ختم نبوت کے لیے، یعنی زانی شہید نے خنجر کھائے ختم نبوت کے لیے، جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ختم نبوت کے لیے، وہ چلے گے ہمیں بتلا کے جان دینی پڑی دے دینا، شہادت قبول کرنا پڑے کر لینا، لیکن انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت
جس طرح ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے، یوتھ فورس کے شہین و شہباز ایسے ہی بیان کرتے رہیں گے حق کیا بنتا ہے۔ اور جاگو جاگو، ختم نبوت کا پیغام لے کر گلی گلی پھیل جا، نگر نگر پھیل جا، ہر جگہ پھیل جا، پیغام دیا کر، سنایا کر۔ اللہ کے نبی پیغمبر بھی ہے، آخری پیغمبر ہے، قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی آ سکتا؟ اور تسی بول دے کیوں نہیں یار، کوئی نیا پیغمبر آ سکتا؟ اب یہ تو ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ بھی حیران ہوں گے یار، ہمارے علاقے میں سارے ہی ختم نبوت کا دم بڑھتے، نام لیتے، ظاہراً سارے ہی کہتے عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ عقیدہ صرف اہل حدیث کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ نام نہیں لیتا لیکن حق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، میرے پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے، ذات جیسی ذات کوئی نہیں، بات جیسی بات کوئی نہیں، ذات اعلیٰ، بات اعلیٰ، ذات بے مثال ہے، بات بھی بے مثال ہے۔ ذات کو ماننا ختم نبوت ہے، بات کو ماننا ختم نبوت ہے۔ اور اللہ کی زمین پر جیسے صحابہ نے ختم نبوت کو مانا ہے، اس طرح اگر کسی نے ختم نبوت کے عقیدے کو مانا ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کو پورا کیا۔ ایک بندہ عقیدہ رکھتا ہے محبوب کی ذات اعلیٰ ہے، لیکن بات کے معاملے میں کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، آج کی بات ہے، آج کی ظہر کا وقت ایک نمازی مجھے ملے عصر کے وقت، کہتے آپ سب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی، 2-3 بندے نئے مسجد میں داخل ہوئے، جماعت مل کے کروانے لگے تو مسجد کے قاری صاحب آگئے، کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا جی جماعت کروانے لگے۔ بھئی جماعت نہیں ہو سکتی، جائز ہی نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، وہ ایک جماعت جو ہو چکی اب جائز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ختم نبوت کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے مانا ہے ختم نبوت کو، وہ کیا عقیدہ ہے؟ پیغمبر کی ذات آخری ہے، پیغمبر کی بات بھی آخری ہے، ہم نے مانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت احترام ہم نے کیا ہے۔ وہ جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، کائنات کے امام محمد، پڑھو یار، پھر پڑھ، کوئی جرمانہ ہو یا تو میرے کو لے لیا جائے، پڑھو تے صحیح محمد۔ اوہ اللہ تعالیٰ مکہ مدینے لے جائے، ذرا پڑھے محمد۔ تھوڑا جا اور کچھ چول شول لگتا تھی کھادے نہیں، آواز جو کھانے نے بولتے پہ نہیں تھی یار، اور درود سے محبت سے پڑھے محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، درود سے دل لگائیں، درود پڑھا کریں۔ میرا تو ایمان ہے، یقین جاننے، جو پاک پیغمبر پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے نا، رب اس کے رنج، غم، ٹینشنیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، قرضے، اللہ اس کے سارے ہی دور فرما دیتا ہے۔ درود میں برکت اذن ہمہ تغفا۔ آپ نے صحابی سے کہا تھا تو درود زیادہ زیادہ پڑھا کر، تیری ساری پریشانیاں عرش والا رب دور کر دے گا۔ ارے اس سے بڑا فائدہ، ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ آپ فرماتے صحابہ سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، درود پڑھا کرے کثرت سے محمد۔ اب یہ حدیث سننا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، کہتے کنتو اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ فنحتنی قریش فقال لا تکتب کل
شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب 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 فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه الا الحق او كما قال علیہ السلام. حدیث ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ ہے. صحابی عبداللہ کہتے میں پیغمبر کی ہر حدیث لکھتا تھا, یاد کرنے کے لیے ہر حدیث لکھتا تھا. آج منکرین حدیث کہتا ہے حدیث لکھی گئی 200 سال کے بعد, حدیث لکھی گئی 300 سال کے بعد. اور بندہ بھابی ہوئے تو چپ کر کے بیٹھا ہوئے. اللہ کی قسم یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے, صحابی کی حدیث ہے. صحابی کہتے جو میرے نبی بولتے تھے, عبداللہ صحابی کہتے میں پیغمبر کی حدیثوں کو لکھ لیتا تھا. اور محبوب کی حدیثیں محبوب کی زندگی میں صحابہ نے لکھی ہیں. آپ کی زندگی میں حدیثوں کو لکھا گیا. حدیث لکھتا یاد کرنے کے لیے. کہتے ہیں بزرگوں نے مجھے منع کر دیا بھی نہ لکھیا کر منڈیا. بزرگاں نے کی کیتا؟ بولو تے صحیح, او بولو تے صحیح. اوے اللہ تانوں صحت دے, بولو تے صحیح. بزرگاں کیا لا لکھیا کر. تے جے اج دا ماڈل ہوندا تو کھلو جا بابیا ایتھے. اور بھائیو یقین جانے تقلید حرام ہے, بڑوں کا ادب حرام. اسی تقلید دے آڑے لا کے بڑھیاں دا احترام ہی چھڑ چھڑیا ہے. چھوٹی سی بات ہوئی اسی کوئی مولوی صاحب دے مقلد. اور بھائیو خدا کا واسطہ ادب احترام, حدیث صحابی لکھ رہا ہے, بزرگوں نے بڑوں نے منع کیا, رک گئے رک گئے, کوئی جملہ نہیں بولا. لکھ حدیث رہے, حدیث لکھ رہے, لیکن بزرگوں نے کہا رک گئے. اور بزرگوں کا اس میں حکمت کیا تھی بھئی؟ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرْ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى. محبوب بشر ہے, کبھی غصے میں کبھی خوشی میں. غصے میں بھی بات غلط ہو جاتی ہے, غصے میں بھی بات. اکثر بندے جدو طلاق دا مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو یہ آندے نے حافظ جی میں غصے چ کہہ چھڈیا طلاق طلاق طلاق. تے بھئی طلاق تے غصے چ ہی ہوندی ہے, کدی انج بھی ہوندا ہے بندہ آ کے پڑھیے لوکے اج تو روٹی بڑی صحیح پکائی ہے تے جا میں تینوں طلاق دینا. بھئی انج تے نہیں نہ ہوندا, غصے چ ہی ہوندی ہے نا بھئی. تو وہ کہتے غصے میں ہوتے ہیں, نہ لکھا کر. کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, مطلب کیا ہے؟ زیادہ غصہ زیادہ خوشی بات غلط ہو جاتی. وہ جو بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, بندہ جا رہا تھا سواری پہ, سواری کے اوپر کھانے پینے کا سارا انتظام ہے, سواری کھڑی کی سو گیا. آنکھ کھلی تو سواری موجود نہیں تھی, صحرا تھا, سفر تھا, تھک ہار کے اس نے کہا بھی سواری نہیں ملے گی, میں مر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. ڈھونڈتا رہا, نہیں ڈھونڈی. تھک ہار کے جب سویا نا دوبارہ آنکھ کھلی تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی, سامان اس کے اوپر تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں صحابہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, کہتا ہے اللہم انت عبدی انا ربو کا. اتنا خوش ہوا, کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا رب ہاں. یعنی خوشی میں سمجھ نہیں آئی, غلط بولا, نہ لکھا کر ہر بات, کبھی غصے میں کبھی خوشی میں. کہتے میں نے محبوب سے ذکر کیا. اور اہل حدیثوں کی مجبوری ہے, حدیث آ جائے ہماری مجبوری ہے. ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, پیغمبر کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے, احترام ہے. آپ سے ذکر کیا, آپ سے ذکر کیا. محبوب پہلے لکھتا تھا, اب نہیں لکھتا. آپ نے کہا اکتب اکتب, اور میرے صحابی لکھا کر. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے,
لا یخرج منہ الا الحق، میں خوشی میں ہوں تو تب بھی، غمی میں ہوں تو تب بھی، جہاں بھی ہوں تو لکھا کر، کیونکہ میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ اب بھائیو، جیسے پیغمبر کی ذات بے مثال ہے، آپ کی بات بھی بولو، وہ نہیں گلتے بول لو۔ وہ مولوی بلوائے تے جمعے چ بھی بولنا جائز ہے، تانوں لگدا کسی نے بریک لائیے بولنا نہیں جائز ہے۔ محبوب کی بات بھی بے مثال ہے، جیسے ذات بے مثال ہے۔ ختم نبوت کو کس نے مانا ہے؟ جس نے پیغمبر کی ذات کو بھی آخری مانا ہے، بات کو بھی آخری مانا ہے۔ بڑی حدیثیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، بیٹا سگا بلال ہے۔ ایک حدیث کی بات تھی، ہمیں تانے دیتے ہو نا کہ رفع الیدین کی حدیث ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے، اقہری تکبیر کی حدیث ہے، اذان کی حدیث ہے، 8 رکعت نماز تراویح کی حدیث ہے، 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہے، اس کی حدیث ہے۔ ہمیں کہتے ہو حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ختم نبوت کو یا صحابہ نے مانا ہے یا اہل حدیث نے مانا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استأذنکم الیہا قال ابن عبداللہ واللہ لنمنعہن۔ حدیث ہے، فرمایا محبوب نے کہا عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو روکنا۔ اب پورے کاموں کی وزٹ کریں، کون سی مسجدیں ہیں جہاں پہ جلسہ سننے، درس سننے، جمعہ پڑھنے عورتیں مسجد میں آتی ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے منع نہیں کرنا، اس ایک حدیث کو لے جا، پرکھ اپنے عقیدے کو اور اہل حدیث کو۔ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو مانا ہے، ذات بھی آخری، بات بھی آخری۔ ہم نے حدیث نہیں چھوڑی اپنے بڑوں کے لیے، نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں محبوب نے کہا نہ روکو، گھر میں نماز افضل ہے، عورت کی کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ آنا چاہے ان کو روکنا نہیں۔ نماز پڑھنے آئے، جلسہ سننے آئے، درس سننے آئے، ان کو منع نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے۔ بیٹا، ایک بیٹے کا نام سالم ہے اور ایک بیٹے کا نام بلال ہے۔ جو بیٹا بلال تھا نا، اس نے کہا قال ابن عبداللہ واللہ لنمنعہن۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، عورتوں کو روکنا نہیں۔ بیٹا کہہ رہا میں روکوں گا، مسجد میں نہیں جانے دوں گا۔ قسم اللہ کی، عبداللہ بن عمر صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کے سینے پہ تھپڑ مارا۔ یہ مسلم کے لفظ نہیں ہے، یہ دوسری حدیث کے لفظ ہے، مسلم کی حدیث کے لفظ ہے۔ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ۔ بیٹا سالم جو چھوٹا ہے وہ کہنے لگے میں نے اپنے باپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت ہم کرتے ہیں، اہل حدیثوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور حدیث کی مخالفت دیکھ کر سن کر غصہ کرنا صحابہ کی سیرت ہے۔ بیٹے نے حدیث کی مخالفت کی ہے، باپ نے جھڑکا، کبھی اتنا غصہ نہیں آیا جتنا آج آیا ہے۔ اور غصے کا سبب کیا ہے؟ بیٹے کو کہنے لگے اور پاک پیغمبر کا فرمان ہے روکنا نہیں، اور تم کہہ رہے ہو روکوں گا۔ واللہ، اور حدیث کے لفظ سننا، باپ عبداللہ بن عمر، ان کے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، کہنے لگے تو نے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کی ہے، آج کے بعد میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا۔ سبب کیا ہے؟
تو نے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ آج دیکھو اللہ کی زمین پر قسم اللہ کی ایک جماعت اہل حدیث ہے جو پیغمبر کی ہر حدیث کو مانتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے۔ ایک جماعت وہ مسلک اہل حدیث ہے، بڑی باتیں لیکن عقیدہ یاد رکھ، عقیدہ ختم نبوت وہ بنیاد ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ آپ کی ذات آخری، بات آخری، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اس عقیدے کی آبیاری کرتے رہیں گے۔ ہمارا منہج ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سب کچھ جاتا ہے چلے جائے، پیغمبر کی حدیث ہاتھوں سے نہ جائے۔ یقین جانیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی ہے نا، اس جماعت کا منہج وہ ہے جو آج منہج اہل حدیث کا، وہی عقیدہ ہمارا۔ وہ بخاری کی حدیث ہے، کسی مسئلے میں بات ہوئی، حضرت عثمان نے مشورہ دیا، حضرت علی نے سنا، حضرت علی فرمانے لگے واللہ کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے، میں پاک پیغمبر کی حدیث کو کسی عام بندے یا کسی اس کی جو نبی نہیں ہے، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں پیغمبر کی حدیث غیر پیغمبر کے کہنے پر چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تھا، منہج تھا صحابہ کا، آپ کی ذات آخری، بات بھی آخری، اور انشاءاللہ اہل حدیثو اس بات پہ پیرا دو گے نا، انشاءاللہ پیرا دو گے نا انشاءاللہ۔ تمہارے اکابر ہیں جن نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کو کافر کہا، تمہارے اکابر ہیں جن سے مقابلے میں مبالغہ کر کے یہ قادیانی لیٹرین میں مرا ہے، تمہارے بڑے ہیں۔ یہ رات کو کوئی بات کرتا تھا، صبح دن کا سورج چڑھنے سے پہلے اس کا اگر کوئی جواب دیتے تھے تو علماء اہل حدیث تھے۔ آج بھی انشاءاللہ پچھلے دنوں بھی ہوا ہے، یہ جو حکومت پہلے حکومت چلی پی ٹی آئی کی، پھر ایک وزیر بنایا گیا، وزیر اعظم کا مشیر اعلیٰ بنایا گیا جو قادیانی مبلغ تھا۔ اللہ کی قسم ہے سب سے پہلے اس کے خلاف وہ مظاہرہ لاہور میں کیا گیا، وہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے کیا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے فضل سے کوئی صحابہ کا منکر ہو، کوئی حدیث کا منکر ہو، کوئی توحید کا منکر ہو، کوئی سنت کا منکر ہو، کوئی پاک پیغمبر کا گستاخ ہو، جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، جب جماعت آواز دے گی، مرکزی جمعیت کال دے گی، یوتھ فورس کال دے گی ختم نبوت کے لیے، انشاءاللہ نکلنا پڑا نکلو گے نا، اور انشاءاللہ فخر کرنا چاہیے۔ یہ سیلاب ہے نا، اللہ اس آفت سے ہمیں چھٹکارا ادا کر دے۔ 65% حصہ ہم بیٹھے ہیں کاموں کی میں، شیخو پورا میں، لاہور میں، رب دی قسمی اسی تے جنت چ بیٹھے ہیں انہاں دے مقابلے چ۔ میں کل آیا ہوں سکھر سے، سندھ سے، اور میں مسجد میں ہوں، اللہ کی قسم ہے کبھی آپ ان لوگوں کے رہنے سہنے کے حالات دیکھ لینا، قسم میرے اللہ کی، آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں ان کی حالت دیکھ کر۔ ایک چھوٹا سا حال ہے اور تقریباً 100-150 بندہ اس کے اندر، اس گرمی میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ بچوں کے بدن پہ کپڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیلاب سے متاثرہ لوگ ایک سکول میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہے جہاں پہ سیلاب نے تباہی کی ہے وہاں پہ مجھے فخر ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے سیلاب زدہ جتنے بھی علاقے، وہ بلوچستان ہو، وہ جنوبی پنجاب، فاضل پور، راجن پور، ڈیرہ غازی خاں ہو، وہ سندھ ہو، وہ سکھر، خیر پور ہو، وہ پنو آکن ہو، میر پور خاص، حیدرآباد ہو، وہ ڈیرہ اسماعیل خان تونسا ہو، کے پی کے ہو، اللہ کی قسم ہے بغیر کسی تقسیم کے ہر جگہ پر سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کی ہے تو وہ مرکزی جمعیت نے کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ جب کبھی اللہ کرے اب کوئی آفت آئے ہی نہ، یہ جو آئی ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، اللہ سیلاب کے اس پانی کو زمین کے اندر نکل دے، اللہ نجات دے دے۔ جب کبھی ضرورت پڑے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہونا۔ آپ کے اسی شہر کاموکی میں ہمارے بھائی ہیں نوید ربانی صاحب جو سٹی کے صدر ہیں، انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے، ماشاءاللہ کافی یہ سامان بھیج چکے، فاضل پور، راجن پور، دیگر علاقوں میں مزید کوشش جاری ہے۔ شیر ربانی محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ، ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور آپ بھائی یا بھائی ہیں، دیگر افراد ہیں، سب کوششیں کر رہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، جماعت کے ساتھ پیوستہ رہ کر زندگی بسر کرے۔ انشاءاللہ جب کبھی کوئی بھی فتنہ اٹھے گا سب سے پہلے اس کے خلاف اہل حدیث کی آواز اور صدا بلند ہوگی۔ جب تک زندہ ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔